الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم مغفرت کے مہینے میں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما، شام کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ خلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جلوت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ظاہری گناہ معاف فرما، یا اللہ باطنی گناہ معاف فرما، یا اللہ پوشیدہ گناہ معاف فرما، یا اللہ چھوٹی چھوٹی خیانتوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ آنکھ کی ہر خیانت کو معاف فرما، یا اللہ آنکھ کی ہر خیانت کو معاف فرما۔ یا اللہ آنکھ کو پاکیزہ بنا، یا اللہ زبان کی ہر خیانت کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کی ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے ہر جھوٹ کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں، یا اللہ گالی کو معاف فرما، یا اللہ بہتان کو معاف فرما، یا اللہ الزام کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹی گواہی کو معاف فرما، یا اللہ نمیمے کو معاف فرما، یا اللہ لعن طعن کو معاف فرما، یا اللہ چغل خوری کو معاف فرما، یا اللہ بری بات کو معاف فرما، یا اللہ گندی باتوں کو معاف فرما، یا اللہ گالم گلوچ کو معاف فرما، یا اللہ جسم کے ہر عضو کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یا اللہ گناہوں کے ساتھ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ چاہتے ہیں، یا اللہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب نے جو نصیحت کی ہے، یا اللہ آپ جو چاہتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، یا اللہ آپ یہ چاہتے ہیں اگر ہمارے حالات تنگ ہو جائیں، مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں تو آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیں۔ یا اللہ مصیبتیں آ چکی ہیں، یا اللہ مشکلات ہیں، یا اللہ پریشانی ہے، یا اللہ دل بے چین ہے، یا اللہ دل بے قرار ہے۔ یا اللہ ہر بندہ اپنی ہی مشکل کے اندر، اپنی ہی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، یا اللہ لیکن آپ کی ہدایت کے اوپر آپ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ یا اللہ آپ اتنے کریم ہیں، یا اللہ آپ اتنے سخی ہیں، یا اللہ آپ اتنے جواد ہیں، یا اللہ آپ اتنے غنی ہیں۔ یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو حالی نہ لٹا، یا اللہ یہ ہاتھوں کو حالی نہ لٹا۔ یا اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں۔ یا اللہ کسی مزار پہ نہیں کھڑے، یا اللہ کسی دربار پہ نہیں کھڑے، یا اللہ کسی حجر کے سامنے نہیں، یا اللہ کسی شجر کے سامنے نہیں، یا اللہ کسی بت کے سامنے نہیں، یا اللہ کسی پتھر کے سامنے نہیں، آپ کی ذات کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا۔ یا اللہ آپ دینے پہ آ جائیں تو سارے خزانے عطا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو حالی نہ لٹا، یا اللہ ان جھولیوں کے اندر خیرات کا نزول فرما، یا اللہ ان جھولیوں کے اندر خیرات کا نزول فرما۔ یا اللہ یہ مہینہ گڑ گڑانے کا مہینہ، یا اللہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ آپ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، یا اللہ ان کی ہر جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراخ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی جناب سے تمنگر فرما، یا اللہ اپنی عطا سے غنی فرما، یا اللہ اپنی عطا سے مالدار فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر اور فراخ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جتنے بے چین ہیں ان کی بے چینیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ پریشان حالوں کی کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ متعدد درجنوں پرچیاں آئی ہیں، یا اللہ ہم اپنے والدین کو نہیں بھولے۔ یا اللہ
جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ جو والدین جن کا سایہ یا اللہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ والد مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والد مرحوم کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ہم میں سے جس کی والدہ فوت ہو چکی ہے یا اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ جتنے والد فوت ہو گئے یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ جتنے چچا یا اللہ باپ جیسے چچا فوت ہو گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ باپوں جیسے ماموں فوت ہو گئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ جو چچا جو خالہ یا اللہ جو پھوپھا اور پھوپھی یا اللہ جو ماموں اور ممانی یا اللہ جو نانا اور نانی یا اللہ جو دادا اور دادی یا اللہ جو کزن اور رشتہ دار فوت ہو گئے یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ بھائی امان اللہ کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ حاجی اسلم صاحب کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ طلت بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ وسیر بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ انجم بھائی اور بلال بھائی کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ فواد بھائی کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ بھیا عطاء الرحمن ثاقب کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ باجی فاطمہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جتنی بہنیں بھائی یا اللہ جتنے رشتہ دار اعزاء و اقارب یا اللہ ہم سب کے فوت ہو گئے ہیں یا اللہ راقب ثاقب کے والدین کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ نذیر چدر صاحب کے والدین کے اوپر ساس سسر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ حاجی کرام اسلام کے والدین کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ یہ جتنے نمازی ساتھی بیٹھے ہیں عورتیں بیٹھی ہیں یا اللہ جنہوں نے پرچیاں لکھ لکھ کے بھیجی ہیں یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ ہم سب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ پھر پیارے نبی نے جو پیغام دیا یا اللہ اس وجہ سے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو یہ پیغام پہنچا کہ ان کے بچے ان کے رشتہ دار ان کے دوست ان کے احباب ان کو نہیں بھولے، دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا، اور انہیں یہ اطلاع پہنچا کہ اس دعا کی وجہ سے ان کا جنت میں درجہ بڑھا، یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ ان کی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ بھائی طاہر رضا کی والدہ بیمار ہیں یا اللہ متعدد ساتھیوں نے کل بھی کہا آج بھی کہا یا اللہ والدین بیمار ہیں یا اللہ والدین کی بیماری دیکھی نہیں جاتی یا اللہ ان کی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے ہم بیمار ہیں یا اللہ ظاہری باطنی پوشیدہ ظاہر یا اللہ روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماری کو دور فرما، یا اللہ ہماری ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری کو دور فرما، ہماری آل اولاد کی ہماری والدین کی ہمارے رشتہ داروں کی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ جو کینسر کا شکار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو شوگر بلڈ پریشر کا شکار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو دل کی بیماریوں کا شکار ہے ان کی دل کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ جو گردے کی جگر کی پیٹ کی معدے کی یا اللہ تو ہر بیماری کو دور کرنے کے اوپر قادر ہے، یا اللہ ہم سب کو شفا یاب فرما، یا اللہ جسمانی روحانی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ بہت سے ساتھی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری 7 نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، یا اللہ جب ہم قبروں میں پڑے ہوں یا اللہ ہمیں نیکیاں پہنچا، یا اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں نیکیاں پہنچا، یا اللہ ہم سے صدقہ جاریہ کے وہ کام لے
کہ مر جائیں 100 برس بھی گزر جائے نیکیاں قبر میں پہنچتی رہیں. یا اللہ ہم سے نیکیوں کے ایسے کام کروا، یا اللہ نیکیوں کے ایسے منصوبے بنا کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرما. یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک منارہ نور بنا، منارہ ہدایت بنا. یا اللہ مجھے اور میری یہ تمام ساتھیوں کو، نمازی بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، یا اللہ یا اللہ ان سب کو ان کے والدین کا صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری 7 نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں. یا اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرم سے بھی یا اللہ مسئلے اور بیٹیاں بہنیں مبہم کر کے پوچھتی ہیں. یا اللہ تو ان کے پوشیدہ مسئلوں کو جانتا ہے. یا اللہ یا اللہ لوگ اپنے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں. یا اللہ تو ان کی مشکلات کو جانتا ہے. یا اللہ وہ اپنی بیٹیوں کی طہارت چاہتے ہیں. یا اللہ وہ اپنے بیٹیوں کا نکاح چاہتے ہیں. یا اللہ وہ اپنی بہنوں کا نکاح چاہتے ہیں، باعزت راستہ چاہتے ہیں. یا اللہ ان کو حلال پکیزہ طریقے سے بہترین رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بھائی اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے راستوں کو آسان فرما. یا اللہ ان کو بہترین رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بیٹیاں، یا اللہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا میں جانتا ہوں، یا اللہ لوگ اپنی بچیوں کی بیماریوں کی وجہ سے، یا اللہ بچوں کی بیماریوں کی وجہ سے، ٹینشنوں کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ جادو ہو گیا، تویز ہو گیا. یا اللہ اس طرح کی ہر بیماری کو دور فرما. یا اللہ جادو اور بد نظری سے محفوظ فرما. یا اللہ تویز داغے گنڈے سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ جادو جنات کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بندشیں ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ سب کی بیٹیوں کے اچھے بہترین صالح نیک رشتے یا اللہ میسر فرما. یا اللہ اور جو بچیاں، یا اللہ جو بہنیں یا اللہ اپنے گھروں میں پریشان ہیں خامدوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ساس سسر کے ظلم و ستم کی وجہ سے، یا اللہ ان بہنوں کو اپنے گھروں میں آباد فرما. یا اللہ ان بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرما. یا اللہ ان کے اوپر سے مظالم کو دور فرما. یا اللہ ان بچیوں کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے مظالم ہمیں بے چین کرتے ہیں. یا اللہ امت مسلمہ کی بیٹیاں بچے فلسطین میں کٹ رہے ہیں. یا اللہ ان کا مددگار بن جا. یا اللہ ان کا مددگار بن جا. یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کی بے چین بیٹیوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمان امت کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں بہترین حکمران نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو ہمیشہ فتح یاب فرما. یا اللہ جس طرح تو نے انڈیا کے خلاف اس کو فتح مبین دیا، یا اللہ اس کو ہمیشہ غالب فرما، اس کو ہمیشہ فتح مند فرما. یا اللہ اچھے حاکم نصیب فرما. یا اللہ ایسے ولاۃ الامور یا اللہ ہمیں نصیب فرما جو امت کے اوپر اور اپنے وطن والوں کے اوپر رحم کرنے والے ہوں. یا اللہ سخت دل، یا اللہ قساوت قلبی والے، یا اللہ جن کے دل سخت ہوں ان حکمرانوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کی اصلاح فرما، ان کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک اچھا وطن نصیب فرما، امن و امان کا گہوارہ نصیب فرما. یا اللہ وطن عزیز سے فرقہ وریت کا خاتمہ فرما. یا اللہ یہ مسجدوں کے اندر بموں کے دھماکوں کو ختم فرما. یا اللہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ بہن عافیہ صدیقی کی مدد فرما. یا اللہ اس کو یا اللہ رہائیاں نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اسلام کا غلبہ نصیب فرما. یا اللہ جمعیت اہل حدیث کو عروج نصیب فرما. یا اللہ اس جماعت کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اور دینی قوت بنا. یا اللہ اس کو اقتدار نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما. یا اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یا اللہ ہماری پیمنٹیں دینی ہیں،
بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ پیسے نہیں دے رہے، آگے پیمنٹیں کرنے والی ہیں، یا اللہ ہمارا ایک ایک روپیہ جو کسی کے پاس ہے واپس لوٹا، یا اللہ ایک ایک روپیہ جو کسی کے پاس پھنسا ہوا واپس لوٹا، یا اللہ واپس لوٹا، یا اللہ اگر ہم نے کسی کا دینا ہے تو ہمیں بھی ادا کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے اوپر سے ہر قرضہ دور فرما، یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک جسم کے اوپر ایک روپیہ بھی قرض موجود ہو، یا اللہ ہم سب کا قرض دور فرما، یا اللہ جن کے پیسے دینے ہیں جو یاد ہیں یا اللہ فی الفور دینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو یاد نہیں جو بھول چکے ہیں یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ رمضان آ چکا ہے، یا اللہ رمضان عہد کا، ارادوں کا، گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے، یا اللہ ہم ارادے کرتے ہیں یا اللہ ہم بہت بہت بڑے اور بہت بہت چھوٹے گناہوں کو ہر ساتھی اپنے نیت کر کے اپنے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے تاکہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، یا اللہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم بد نظری کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما، یا اللہ گانوں کو سننے کا چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں معاف فرما، یا اللہ جو نوجوان سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، یا اللہ پان اس طرح کی گندی حرکات میں ملوث ہیں، یا اللہ فلمیں دیکھنے کی عادات بد کا شکار ہیں، یا اللہ سب کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ جو دھوکہ فراڈ کرتے ہیں ہم سب کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں معاف فرما، جو رشوت کا لین دین ہے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں معاف فرما، یا اللہ آپ کے بارگاہ میں ایک گزارش ہے یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر اور فراہ نصیب فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے دانوں سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کی روٹی سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے کپڑوں سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام ایک ایسی چیز ہے یا اللہ حرام رزق والے کی نہ کوئی عبادت نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ حرام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ ایک روپیہ بھی حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ ایک روپیہ بھی حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ جو ایماندار تاجر ہیں یا اللہ جتنے تاجر یہاں بیٹھے ہیں ان کو انبیاء کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک اور ایماندار تاجر کل نبیوں کے ہمراہ ہوگا، یا اللہ ہم سب کو نبیوں کے ہمراہ فرما، یا اللہ ہماری عادات بد کو ہم سے دور فرما، یا اللہ رزق حلال اتنا وافر اور فراہ نصیب فرما کہ کبھی حرام کی حاجت ہی محسوس نہ ہو، یا اللہ حرام کی پائی پائی اور حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ شہادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کی گھاٹی بڑی سخت اور شدید ہے، یا اللہ دنیا چھوڑنے کا غم، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا غم، دوست احباب اپنے ساتھیوں کو یا اللہ اپنے اداروں کو اپنے رفقا کو چھوڑنے کا غم، یا اللہ اس وقت یا اللہ جنت میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جنت میں ہمارے بنے ہوئے گھروں کی ہمیں اس وقت زیارت نصیب فرما، یا اللہ موت کے وقت دنیا کو چھوڑنے کا رتی برابر غم نہ فرمانا، یا اللہ اس وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرمانا، یا اللہ موت کے وقت یا اللہ اپنے سے ملاقات کی خوشی نصیب فرمانا، اپنے سے ملاقات کی رغبت نصیب فرمانا، اپنے سے ملاقات کی خواہش نصیب فرمانا، اپنے سے ملاقات کی چاہت نصیب فرمانا، یا اللہ اس وقت ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہوں، نہ کہ یہ اس وقت بھی دنیا سے چمٹے رہنے کے لیے بے چین ہوں، یا اللہ اس وقت آپ سے ملاقات کا شوق نصیب فرمانا، یا اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری فرمانا، یا اللہ موت کے وقت یا اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اچھی موت نصیب فرمانا، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ ان میں سے کسی کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرمانا، یا اللہ کسی کو رکوع کرتے ہوئے موت نصیب فرمانا، یا اللہ کسی کو سجدہ کرتے ہوئے موت نصیب فرمانا، یا اللہ کسی کو عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرمانا، کسی کو حج کرتے ہوئے موت نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرمانا اور اچھے اعمال کے اوپر ہمارا خاتمہ فرمانا، یا اللہ وہ قبر کی جو پہلی رات ہے، یا اللہ وہ قبر کی جو طویل راتیں ہیں، یا اللہ جو قبر کی وحشتیں ہیں، یا اللہ جو قبر کے اندھیرے ہیں، یا اللہ جو قبر کی تنہائیاں ہیں، یا اللہ اس سے محفوظ فرمانا،
یا اللہ صدقے کو قبر کے اندر ساتھی بنانا، یا اللہ سورہ ملک کو قبر کا ساتھی بنانا، یا اللہ قرآن کو قبر کا ساتھی بنانا، یا اللہ نیک اعمال کو قبر کا ساتھی بنانا، یا اللہ آپ کے سامنے یہ درخواست ہے، گزارش ہے، یا اللہ برزخ کی پہلی منزل قبر کو آسان فرمانا، یا اللہ اس منزل میں پہلی ہی رات پہلے ہی لمحے میں یا اللہ جنت کی کھڑکی کھلوانا، یا اللہ جنت کے دروازے کھلوانا، یا اللہ وہ قبر کا طویل سفر آسان فرمانا، یا اللہ پھر حشر بھی آسان فرمانا، یا اللہ اس دن کی نفسا نفسی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ اس دن کی شدت اور حدت سے محفوظ فرمانا، یا اللہ اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، یا اللہ اس دن کی گرمیوں سے محفوظ فرمانا، اس دن کے پسینوں سے محفوظ فرمانا، نفسا نفسی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، یا اللہ نور کے منبر نصیب فرمانا، یا اللہ آسانیاں اور راحت نصیب فرمانا، یا اللہ پل بھر کے اندر وہ 50,000 سال کا دن ہمارے لیے پل بھر کے اندر گزروانا، یا اللہ اس کے بعد پل صراط آسان فرمانا، یا اللہ اس کے اوپر قدموں کو جمانا، یا اللہ اس کے اوپر ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، یا اللہ ہم تیزی سے اس پل کو پار کر جائیں، یا اللہ پھر جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائیں، یا اللہ وہاں پہ انبیاء اور صلحاء کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ صحابہ کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ جن صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑی ہے یا اللہ کل قیامت کے دن ان کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ریاکاری کی وجہ سے ہمارے اعمال کو ضائع نہ فرمانا، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا کل قیامت کے سامنے ان کے سامنے یا اللہ کل قیامت کے دن ان کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کے سامنے یا اللہ عزتوں سے سرفراز فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے عزتوں سے سرفراز فرمانا، یا اللہ ان کے سامنے سرخرو فرمانا، یا اللہ لاکھوں اربوں یا اللہ امت مسلمہ پوری دنیا کی امتوں کے سامنے اس دن یا اللہ عزت نصیب فرمانا، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ اس دن ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ اس دن ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ اس دنیا میں کوئی عیب کسی کو پتہ لگ جائے انسان ساری رات بے چین رہتا ہے، یا اللہ اس دن رب انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے یا اللہ محنتیں اور مشقتیں کر رہے ہیں، یا اللہ جس نبی کی حدیث کے اوپر عمل کر کے یا اللہ رمضان میں کمر کس کے کمر باندھ کے محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان اعمال کو اس دن قبول و منظور فرمانا اور پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ اس دن اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن آپ سے خوف زدہ بھی ہیں، یا اللہ ہماری محبتوں کو بھی قبول فرمانا، ہمارے خوف کو بھی قبول فرمانا، یا اللہ اس دن ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ ہمیں دار الامن میں داخل فرمانا، ہمیں دار الخلد میں داخل فرمانا، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا، یا اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا، اعزاء و اقارب کے ہمراہ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ جنتی کو جو ایک غم ہے یا اللہ اس سے بھی محفوظ فرمانا، یا اللہ ہمارا کوئی بھائی یا اللہ ہماری کوئی بہن یا اللہ ہمارا کوئی بیٹا اور بیٹی یا اللہ اس دن ہمارے ساتھ سے دور نہ فرمانا، یا اللہ ہم سب کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی نہ ہو جو جہنم میں ہو، یا اللہ کوئی ایسا بہن بھائی نہ ہو جو جہنم میں ہو، یا اللہ اس دن بھی اس تکلیف سے محفوظ فرمانا، یا اللہ بیوی بچوں کے ہمراہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا، بہن بھائیوں کے ہمراہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا، یا اللہ ان نمازیوں اور ساتھیوں کے ہمراہ جنت الفردوس میں داخل فرمانا، یا اللہ اس مجلس میں یا اللہ یوم کتابت تقدیر میں اگر تو نے کسی ایک کو کہنے والے کو یا سننے والے کو یا اللہ جہنمی لکھا ہے، ایک ہاتھ نہیں یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ سفارش کے لیے اٹھے ہیں، آپ تو 40 معاہدوں کی سفارش قبول کرتے ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں اٹھے ہیں، یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی ایک بھی جہنمی یوم کتابت تقدیر میں لکھا ہے تو اس کو آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی قید سے آزاد فرما، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ یا اللہ سفارشی بن کے آپ کے سامنے اٹھے ہیں، یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی جہنمی ہے تو ہمیں جہنم کی قید سے آزاد فرما،
یا اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو باتیں زبان پہ آ سکتی تھی وقت یا اللہ گزر رہا ہے، یا اللہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، یا اللہ بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کا کہا ہے، بہت سے امراض کا کہا، یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔